الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہترین اسوہ، نمونہ، قدوہ اور آئیڈیل ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی. رواہ البخاری. تم سب کے سب اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے زیادہ مقبول ہے. نماز کا ایک مسئلہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء اور جوارح اور دل کی گہرائی کے ساتھ رب کائنات کی عبادت اور بندگی کرے. نماز ایک اہم ترین رکن ہے اور نماز کا وہی طریقہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ جانتے ہیں کہ پورے جسم کا سینٹر اور مرکز انسان کا دل ہے اور دل سینے میں ہے. اسی لیے عام طور پر لوگ جب کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں تو سینے پر ہاتھ رکھ کر یقین دلاتے ہیں. اسی لیے نماز میں سینے پر ہاتھ یعنی ناف سے اوپر ہاتھ رکھ کر آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیتا ہے اور عبودیت کا اظہار کرتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. آج میرا دل چاہتا ہے کہ ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پیش کر دوں اور جو لوگ ناف کے نیچے یعنی شرمگاہ سے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں ان کی حقیقت علماء احناف کی زبانی بیان کر دوں. چنانچہ مسند الامام احمد اور التحقیق لابن الجوزی اور جامع المسانید والسنن حافظ ابن کثیر کی روایت ہے: رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سلام کے بعد آپ اپنی دائیں اور بائیں دونوں جانب پھیرتے تھے. آپ کو دیکھا کہ آپ ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہیں. یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں یہ طریقہ بیان کیا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ کے اوپر اور سینے کے اوپر رکھا. مسند الامام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 ہے. التحقیق لابن الجوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 338. جامع المسانید والسنن للحافظ ابن کثیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 296 297 اور روایت نمبر ہے 9693 اور سند حسن ہے. علامہ سندھی الحنفی جن کی وفات 1138 ہجری میں ہوئی فرماتے ہیں علی صدرہ اے فی الصلاۃ ففی هذه الرواية بیان موضع الوضع
کما ان فیہ ان المسنون هو الوضع دون الارسال، سینے پر ہاتھ باندھے، یعنی نماز میں اس روایت میں ہاتھ باندھنے کی جگہ کا بیان ہوا ہے، جیسا کہ اس میں بیان ہے کہ نماز میں مسنون ہاتھ باندھنا ہے، نہ کہ چھوڑنا۔ حاشیۃ السندی علی مسند الامام احمد، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 73۔ دیکھا، معلوم یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حنفی عالم علامہ سندھی نے وضاحت کی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے، جیسا کہ الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 پر ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف ترین ہے۔ علامہ عبد القادر قرشی حنفی کہتے ہیں ھذا لا يعرف مرفوعا، یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہدایہ کی شرح العنایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531 ہے۔ علامہ ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں ہدایہ کی شرح میں ھذا الحدیث لا يعرف مرفوعا، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں۔ التنبیہ علی مشکلات الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531۔ علامہ عینی الحنفی بیان کرتے ہیں ھذا قول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ واسنادہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر صحیح، یہ علی ابن ابی طالب کا قول ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ البنایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181۔ اور ابو حنیفہ ثانی ابن حمام الحنفی بیان کرتے ہیں لا يعرف مرفوعا بل عن علی، یہ روایت مرفوعا معلوم نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287۔ علامہ ملا علی القاری الحنفی بیان کرتے ہیں لا يعرف مرفوعا، یہ روایت مرفوعا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں اور نہ معروف ہے۔ فتح باب العنایہ بشرح النقایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243۔ یہ محض اس لیے بیان کیے دیتا ہوں تاکہ جو لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ناک کے نیچے ویسے بھی ہاتھ رکھے تو اچھا نہیں لگتا کسی کے سامنے، تو پھر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں کیسے ناک کے نیچے ہاتھ رکھے اور اللہ کی عبادت کرے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہم سب کو عصبیت سے بچائے۔ اب ایک روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہے اور دوسری روایت جو علی کا قول ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو کہاں آسمان کی بلندی اور کہاں تحت الثری دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثریا اور ثری دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو اپنانا چاہیے اور ناک کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے۔